نذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات دعا ہے مالک کائنات اس ذکر کا صدقہ اس ذکر کو قبول فرمائے میرا اللہ تجھے واسطہ ہے ذکر علی و بطول کا جن مرحومین کی فہرست میرے سامنے ہے میرا اللہ ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرما ان کی مغفرت فرما چودھری سجاد حسین مرحوم چودھری محمد خان مرحوم چودھری فضل حسین مرحوم چودھری اللہ دتا مرحوم چودھری امیر باز خان چودھری محمد اشرف چودھری حسن رضا چودھری عشرت علی بیگ شرافہ بی بی چودھری منظور گوندل میرا اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما چودھری ہمایوں سجاد اور چودھری بصیر عباس میرا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما تمام بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما اس ذکر کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے استجابت کے لیے بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائی زحمت نہ سمجھیں تو اس سے بھی بلند صلوات کی تلاوت فرمائیے تعریفوں کے لائق ہے وہ بے دل جو خود بے دل ہے مگر بعض دل والوں سے بڑی محبت کرتا ہے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس بے دل نے بعض دل والوں کی محبت میں بے دل کائنات کو بھی دل عطا کر دیا ہے اس خالق کی اور ان مخلوق کی ایسی محبت جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی اور یہ محبت جب معراج پہ جائے تو بندگی کا سلیقہ سامنے آ جاتا ہے وہ خود محمود تھا انہیں محمد بنایا خود اعلیٰ تھا انہیں علی بنایا خود فاتر تھا انہیں فاطمہ بنایا خود محسن تھا انہیں حسن بنایا خود قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا خود چھپا ہوا تھا اس نے چاہا میرے بندے مجھے پہچانے اس نے ان کو دکھا دیا لوگ انہیں دیکھ کے اسے پہچانتے رہے یہ اس کی محبت ہے بہت شکریہ بسم اللہ آپ سلامت رہیں مہربانی ماشاءاللہ واہ چلیں اگر نور کی بات ہو گئی تو میرا دل ہے میں علی و بطول کے نور کی ابتدا پڑھوں ہے آپ کا دل اس محلے والے ہے دل آپ کا دیکھیے نور کی مجلس ہے نورانی محفل ہے جبریل ایک مرتبہ حاضر ہوئے رسول کی بارگاہ میں نبی نے پوچھا یا جبریل
کم سنوں کا، تیری عمر کتنی ہے؟ نبی جانتے تھے، پوچھا اس لیے روایت لکھنے والا روایت لکھے اور ہم تک بات پہنچ جائے، نہ پوچھتے تو ہم کیسے جانتے؟ کم سنوں کا، تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل مسکرائے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے عرش کے کنارے پہ 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلنے والے ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے، اتنی عمر۔ نبی نے پوچھا جبریل تجھ سے زیادہ عمر بھی کسی کی ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میکائیل کی۔ میکائیل کو بلاؤ، اے میکائیل بتا کم سنوں کا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے عرش کے کنارے پہ ایک ستارہ 60,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، میں نے اسے 60,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے۔ آپ دونوں سے زیادہ بھی کسی کی عمر ہے؟ جی جی، ملک الموت کی۔ اسے بلاؤ، اے ملک الموت بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، عرش کے کنارے پہ ایک ستارہ 1,20,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور میں اسے 1,20,000 سال میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بزم نبوت میں نور ولایت چمکا، وہاں سے علی آیا، اے جبریل میکائیل ملک الموت، اگر تمہارا دل ہو تو وہ ستارہ تمہیں پھر دکھاؤں؟ نا 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 نا، ڈڈیال کا مجمع جا کے بیٹھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ ستارہ پھر؟ فرمایا ہاں۔ نبی آگے بڑھے، تقدم یا علی، علی کو قریب بلایا، نبوت کی پیشانی، ولایت کی پیشانی سے مس ہوئی، اندر نور نکلا۔ جبریل پہچان، یہ وہ نور نہیں جسے عرش کو دیکھتا تھا، یہ علی کا نور ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ نور عرش پہ ملائکہ دیکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھے تھے، دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک علی آئے، جبریل کھڑے ہو گئے۔ نبی نے پوچھا یا جبریل کیوں کھڑے ہوئے، خیریت؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اچھا شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد کے آنے پہ کھڑا ہو جائے۔ اے جبریل بتائے گا اس نے تجھے پڑھایا کب ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جب مجھے خلق کیا، مجھے خلق کرنے کے بعد جب میں کچھ نہ جانتا تھا، نہ خود کو جانتا نہ کسی کو جانتا، ابھی اللہ نے مجھے بنایا تھا، بناتے ہی اللہ نے مجھ سے سوال عجیب کر دیا۔ اللہ فرمانے لگا اے جبریل من انتا و من انا، بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ جبریل کہتا ہے میں کسی کو جانتا نہیں تھا، میں نے کہہ دیا انتا انتا، انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے پھر سوال کیا من انتا و من انا، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ میں نے پھر کہا انتا انتا و انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے پھر تیسرا سوال کیا من انتا و من انا، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ میں کچھ جانتا نہیں تھا، ابھی تو میں بنا تھا، میں نے کہہ دیا انتا انتا، انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ ابھی جواب مکمل نہ ہوا تھا، یہاں سے ایک نور چمکا۔ اس نے کہا اے جبریل ایسے نہیں کہتے، کل کہتے انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ یا رسول اللہ، سب سے پہلے جس نے مجھے توحید کا تعارف کروایا کوئی اور نہیں، میرا استاد علی ہے۔ جبریل کو اللہ اکبر، اچھا ماشاءاللہ، جبریل کو گھیرا اچانک وکلی نے، اور پڑھوا کے انا عبد کا ذلیل کا کلمہ جبریل کو جبریل بنایا تھا علی نے۔ واہ 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 بھائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پنجتن فرماتے ہیں، 14 فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں پہلے بنایا، ہم تسبیح پڑھتے تھے، ملائکہ ہم سے سیکھتے تھے، ہم قیام کرتے تھے، ملائکہ ہم سے سیکھتے تھے، ہم رکوع کرتے تھے، ملائکہ ہم سے سیکھتے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو بنایا، پھر اسی نور سے علی کا نور بنایا، اسی نور سے فاطمہ کا نور بنایا۔ جب دونوں نور ملے تب فرمایا مرج البحرین یلتقیان،
یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، چھٹے مولا کے پاس بندہ آیا، یبنا رسول اللہ ان دو سمندروں سے مراد کون سے سمندر؟ کیا دودھ کے سمندر؟ فرمایا نہیں. کیا پانی کے سمندر؟ فرمایا نہیں. کیا شہد کے سمندر؟ فرمایا نہیں. مولا کون؟ فرمایا ایک سمندر میرا دادا علی ہے، ایک میری دادی زہرا ہے. جب یہ مل جائے لؤلؤ بن کے حسن آتا ہے، مرجان بن کے حسین آتا ہے. یہ دو سمندر ملے تو حسنین دنیا میں آتے ہیں. چلو نور علی نور علی سنا ہے تو نور فاطمہ کی ابتدا بھی سن لو. مجھ جیسا خاکی کیا بتائے کہ نور فاطمہ کی ابتدا کیا ہے. میں تو وہی بتاؤں گا جو روایت میں مجھے مل گیا، ورنہ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ. 12 اللہ کا راز ہیں. یہ 12 جس کو سر اللہ کہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. شہزادی فرماتی ہیں ان اللہ خلق نوری، اللہ نے جب میرے نور کو بنایا، ثم انتقل نوری الی شجرۃ من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا. فدخل ابی فی الجنہ، معراج کی رات جب میرے بابا جنت میں داخل ہوئے، اللہ نے فرمایا یا ایھا رسول قل من تلک الشجرہ، اے محمد اس درخت سے کھا. آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی نہ جانا، محمد سے کہا اسے کھا. بی بی فرماتی ہیں جب میرے بابا نے وہ درخت سے سیب کھایا، ثم انتقل نور الی صلب ابی محمد، پھر وہ نور وہاں سے میرے بابا کی صلب میں منتقل ہو گیا. مجھے جملہ کہنے دو، معراج کی رات فرش سے عرش پہ بلا کے اپنے حبیب کو اللہ جو تحفہ عطا کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. معراج کے رازوں میں سے ایک راز نور زہرا ہے. اچھا یہ دونوں نور اللہ اور محمد کو بڑے پسند تھے، ایک علی کا نور ایک فاطمہ کا نور. تقسیم یوں کر دی، اے محمد دونوں نور تجھے بھی پسند ہیں، دونوں مجھے بھی پسند ہیں. یوں کرتے ہیں ایک نور میں تیرے گھر میں بھیجوں گا، ایک نور میں اپنے گھر میں بھیجوں گا. ایک نور اللہ نے محمد کے گھر بھیجا جو چمکا تو فاطمہ بنا. ایک نور 13 رجب کی رات اپنے گھر بھیجا جو چمکا تو علی بنا. لیکن کیا کہنے، علی کا نور اپنے گھر کے ذریعے ابو طالب کے گھر میں بھیجا. ابو طالب کو نور علی دے کے جتلایا نہیں، محمد کو دے کے کہا انا اعطیناک الکوثر، فاطمہ عطا کی ہے. اللہ اکبر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اچھا شہر اقبال سے میں آیا ہوں جعفر بھائی، اور اقبال بن کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نیا پاکستان کوئی نہیں بننا. ہاں اب وقت چلا گیا، ذرا بیدار ہو، واپس آئیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ذات پہ. دیکھیں میں ڈوڈیال میں کوئی پہلی بار تھوڑی آیا ہوں، میں نے تو بولنا ڈوڈیال میں سیکھا ہے اور آپ کو سبق سنانے کے ہی مترادف ہے سارا. ویسے بھی اجنبیت ہمارے اور آپ کے ہاں ہے نہیں. اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے کہ لمبے لمبے سفر کو نکلے ہو نا، راستے میں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آ جائیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور چھوٹی سی جھونپڑی پہ سرکار کا علم نظر آ جائے دل کہتا ہے کہ گھر ہمارا اپنا ہے.
تو ماشاءاللہ ادھر تو میرے سارے اپنے بیٹھے، علی والے بیٹھے، چہروں سے نور ولایت چمک رہا ہے. اور یاد رکھنا یہ ولایت کا نور ایسا نور ہے جو بندے کو امیر بنا دیتا ہے. کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا تھا یہ اپنا رسول اللہ میں سوال کرنے آیا ہوں، دعا کیجئے، میرے گھر میں غربت ہے، فاقہ کشی ہے، دعا کرے اللہ مجھے رزق عطا کرے. ایک ٹائم کا کھاتا ہوں، دوسرے ٹائم کا گھر میں پکانے کے قابل نہیں رہتا. امام نے فرمایا ایسی باتیں نہ کیا کر، تجھ سے بڑا کائنات میں امیر ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا مولا آپ بھی صادق ہیں، صادق باپ کے صادق بیٹے ہیں، صادق نانا کے صادق نواسے ہیں، صادقہ صدیقہ دادی کے صادق پوتے ہیں، آپ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن مولا گھر میرا بھی بھوک ہے، میرے گھر میں بھی ہڑتال ہے، کیا کروں؟ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں؟ صادق آل محمد نے فرمایا بتا اپنے دل میں ہماری محبت، ہماری ولایت کا نور رکھتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں مولا رکھتا ہوں. فرمایا پھر آج سودا کر لیتے ہیں، ایک طرف رکھی جائے ہمارا نور ولایت، ایک طرف دنیا کا مال انبار لگا کے رکھ دیا جائے، بتا سودا کر لے گا؟ کہتے نہیں مولا. فرمایا دعا کیا کر اللہ یہ نور ہر کسی کو دے. اللہ نے تجھے ایسی دولت عطا کی جس کے سودے بھی دنیا میں نہیں ہوتے. یہ نور ولایت اللہ نے عطا کیا ہے. آہا ایک نور اللہ کے گھر میں، ایک نور محمد کے گھر میں. اللہ کے گھر میں آنے والے نور کے بعد اللہ نے جتلایا نہیں ابو طالب کو، لیکن جو نور محمد کے گھر آیا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. اب آپ کا یہ کام ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ پہ واجب ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھو. مجھے بتاؤ کیا اس آیت کے آنے سے پہلے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. رب کی نہیں پڑھتے تھے؟ رب کی ہی پڑھتے تھے. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور مجھے کوئی صاحب اٹھ کے کہہ دے مولانا تقریر کریں، بھائی کر تو رہا ہوں، تو یہ کہنے والے کا کلام لغو ہو جائے گا. جب ایک کام ہو رہا ہے اور پھر کہنا کہ یہ کرو تو یہ لغو ہے. تو یہ تو اس کا کلام ہے جو علی کا بھی پروردگار ہے، یہ صاحب نہج البلاغہ کے خالق کا کلام. وہ کیوں فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھ. کبھی کبھی آدھی آدھی رات کو جبریل بھیج کے کہتا تھا نہ پڑھ تھک جائے گا، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، تیرا راتوں رات کھڑا ہونا مجھے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا. پتا چلا یہ ایسا تحفہ تھا، پہلے روکتا رہا اب کہہ رہا ہے پڑھ کیونکہ ہم نے تجھے فاطمہ دے دی ہے. کون سمجھے کہ فاطمہ کیا ہے؟ مجھے یہاں تھوڑی سی بات کھولنی پڑے گی. ایک آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا مطلب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اگلی آیت ہے صلی، آپ نماز پڑھیے. ان کے درمیان ایک حرف ہے فا، فا صلی. فا کا مطلب ہے پس آپ نماز پڑھیے. یہ فا بتاتا ہے کہ فا سے پہلے والا جملہ اگر مکمل ہو جائے تو فا کے بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. قرآن سے ایک اور دلیل پیش کروں. سورہ نصر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو گئے، فَسَبِّحْ، اب آپ پہ واجب ہے کہ تسبیح پڑھو. نبی ساری زندگی محنت کرے، تبلیغ کرے، لوگ آ جائیں، ساری زندگی کی محنت محمد کے رنگ لائے. اللہ کہتا ہے تسبیح پڑھ کافی ہے. فاطمہ ملنے کے بعد تسبیح پہ گزارا نہیں. فصل یہاں نماز پڑھ. فا سمجھ میں آ گئی؟ جو پیچھے بیٹھے ہو بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہے تو آؤ میرے ساتھ. فا بتاتا ہے
اگر پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والے جملے پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. میں دیکھوں گا کون یہاں بیٹھا ہے اور کون میرے ساتھ نجف تک کا سفر کرتا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فا سبح تسبیح پڑھنا واجب ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فا صلی نماز پڑھنا واجب ہے. یہی فا پالانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے من کنت مولا فا هذا علی مولا. جس نے مجھے مولا مانا اس میں واجب ہے کہ اسے بھی مانے. فا هذا علی مولا, علی مولا. فا هذا علی مولا. آپ جیئے یہ نور علی و بطول جو عرش سے چلا تھا فرش پہ چمکا. بڑے بڑے لوگ آئے رشتہ مانگنے کے لیے. بطول کا رشتہ, بطول کا رشتہ. ایک صاحب نے تو لالچ دے کے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو اتنا مال درہم و دینار حق مہر میں دے دوں گا. رحمت دو عالم کے چہرے پہ غضب کے آثار آئے. وہ جو رحمت للعالمین تھا وہ علی کا مولا بن کے گرجنے لگا اور فرمانے لگا خبردار تم مجھے دنیا کا لالچ دیتے ہو, فاطمہ کا رشتہ میرے ذمے نہیں خالق فاطمہ کے ذمے ہے. فاطمہ جانے فاطمہ کا خدا جانے. ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. رشتہ لینے کے لیے پھر جب علی آئے کیا تہذیب تھی خدا کی قسم. علی آئے یا رسول اللہ آپ کے زیر سایہ میرا بچپن گزرا, میں چاہتا ہوں میرا مستقبل کا فیصلہ بھی آپ کریں. اتنا کہنا تھا نبی مسکرائے, چلتے چلتے اندر گئے. نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا, یہ تہذیب سکھا رہے ہیں, بیٹی سے پوچھا اس طرح اے فاطمہ آپ کا رشتہ لینے وہ آیا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے. آپ کا رشتہ وہ لینے آیا ہے جو تقویٰ میں سب سے بلند ہے. اب نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس کا نام کیا ہے. جب کہہ دیا عالم کائنات ہے, تقویٰ میں بلند ہے. روایت کے جملے بطول مسکرائیں, جب مسکرائیں اور خاموش ہوئی نبی نے فرمایا فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار ہے. یہاں نبی چلے وہاں جبریل آیا, یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے علی و بطول کا جوڑا عرش پہ بنا دیا ہے, تم فرش پہ بنا دو. یہ جوڑا نبی نے اللہ پہ چھوڑا تھا. تو جان جس کے ساتھ چاہے. اللہ ہر مومن کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے. تمام بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں, آباد رہیں. جب کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہو اور اسے کوئی لڑکا نہ ملے, پھر وہ کوشش کرتا ہے میں کسی عزت دار سے بولوں کہ رشتہ دیکھے. کسی سے بولے نہ بولے اپنے علاقے کے مولانا کے پاس ضرور آتا ہے. مولوی صاحب آپ بھی ہمارے گھر کو جانتے ہیں, آپ ماشاءاللہ پورے علاقے کو بھی جانتے ہیں, آپ کی رینج ہے, آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر جیسا کوئی گھر ہو, ہماری بیٹی جیسا کسی کا بیٹا ہو, جتنی پڑھی لکھی ہماری بیٹی ہے اتنا پڑھا لکھا کوئی ہو تو ذرا دیکھیے گا. پھر مولانا کی رینج جہاں جہاں اللہ مجھے طاقت دے میں پرواز کر کے یہ جملہ آپ کی وداعی سماعتوں کی نظر کروں. پھر مولانا کی رینج جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں وہاں لڑکا تلاش کرتے ہیں. اگر اس کا کوئی کف مل جائے تو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ پہ چھوڑا تھا. اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر, خالق کائنات کو پوری کائنات میں بطول کے لیے علی سے بہتر دلہا ملا ہی نہیں ہے. بسم اللہ. میرے بہت ہی پیارے بھائی واجب الاحترام انتہائی ذمہ دار شخصیت ذاکر امام حسین علیہ السلام بھائی فروخ تشریف لا چکے ہیں. اجازت ہے بات مکمل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ سامنے آ جاؤ تو میرا خیال ہے تھوڑی بھی زیارت ہوندی رہے. بسم اللہ. اچھا صلوات پڑھیں بآواز بلند.
لولا علی لما کانا لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کف افضل کو نہیں کہتے، کف برابر کو کہتے ہیں۔ بطول علی کے برابر، علم میں بھی، عبادت میں بھی، شجاعت میں بھی۔ علی کا علم جانتے ہو؟ خطیب ممبر سلونی مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتے تھے، لو سنیت لوسادۃ فجلست علیہا لافطیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافطیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافطیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافطیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ ابو طالب کا بیٹا مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرتا تھا، اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے۔ آئے زبور والے میں زبور سے بتاؤں گا، آئے انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا، آئے تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا، آئے قرآن والے میں قرآن سے بتاؤں گا۔ عالم کائنات علی ایک مرتبہ بطول کے سامنے آئے، اے فاطمہ میں چاہتا ہوں کائنات کے وہ راز جو آپ کے بابا نے میرے علاوہ کسی کو نہیں بتائے، اگر آپ کا دل چاہے تو میں آپ کو کائنات کے راز بتاؤں۔ یہ کہنا تھا حسین کی عالمہ ماں نے پکار کے کہا، یا علی آپ میرے امام ہیں، آپ مجھ پہ حجت ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے، آپ کا دل ہو تو سنائیں، اگر آپ چاہیں جو آپ نے سنانا ہے آج زہرا آپ کو نہ سنا دے۔ میں محمد کی بیٹی، یہ علی کا کف، یا علی جو ہو چکا میں اسے بھی جانتی ہوں، جو ہو رہا ہے میں اسے بھی جانتی ہوں، جو ہوگا میں اسے بھی جانتی ہوں، جو ہونا تھا نہیں ہوا میں اسے بھی جانتی ہوں۔ کیا مطلب ہونا تھا نہیں ہوا؟ ایک جوان کے تقدیر میں لکھا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد مر جائے گا، گھر سے نکلے گا ایکسیڈنٹ ہوگا مر جائے گا، تقدیر میں یہ لکھا تھا۔ لیکن فاروق بھائی کی مجلس میں آ کے بیٹھا تھا اور اس نے ان سے سن لیا تھا کہ صدقہ دے کے نکلو بلا ٹل جاتی ہے۔ موت لکھی تھی، صدقہ دے کے نکلا بلا ٹل گئی، جو موت آنی تھی وہ زندگی بڑھ گئی۔ بطول یہ بھی جانتی ہے کہ موت آنی کب تھی، یہ بھی جانتی ہے اب کب آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کے برابر علم میں، عبادت میں علی کے برابر۔ علی کیسا عابد، ایک ایک رات ہزار ہزار رکعت نماز، سوائے اس رات کے جب مرضیوں کا خریدار بنا، ہر رات میں 2,000 سجدے۔ اب میں اس سے بڑھ کے بطول کا ترجمہ کیا کروں؟ عورت جتنی بھی عبادت گزار ہو، ایک مرد سارا مہینہ ہر دن ہر رات عبادت کرے، عورت ایسا کر نہیں سکتی۔ محمد نے فرمایا یہ عبادت میں بھی علی کے برابر ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اس کا مطلب بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا، اے نبی کی زوجہ بتائیے نبی کی بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ بی بی عائشہ نے یہ نہیں کہا کون سی بیٹی، فوراً کہا ابھی اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے فضائل زہرا بیان کر سکوں۔ عرب کی عورتوں نے کہا زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر میں سے قطرہ ہی دے دو۔ تب عائشہ نے کہا تھا اس کی فضیلت میں کیا بتاؤں، صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر۔ میں نے کیا دیکھا، ابھی ظہر کی نماز پڑھی تھی، یہاں حسن آ گئے، عصر میں ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی سجدے میں۔ اس کو ہیں بطول کہتے ہی اس کو ہیں، علی و بطول برابر۔ آج تک بڑے بڑے علماء زعماء یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ علی کی فضیلت بطول کی وجہ سے ہے یا بطول کی فضیلت علی کی وجہ سے ہے، دونوں برابر۔ تمام عبادتوں کو ڈیپینڈ کر دیا ولایت علی پر۔ نبی نے کیا فرمایا، اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو
ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، راتوں کو قیام کرے، دن روزوں میں گزارے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، ساری زندگی پیدل حج کرتا رہے، ایون کہ صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے، اگر اس کے دل میں تیری محبت و ولایت نہیں، جنت تو دور خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اس کا مطلب نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، روزے منہ پہ مارے جائیں گے، جب تک علی کی ولایت دل پہ نہ ہو، دل میں نہ ہو۔ جملہ سنبھالنا، اب فاطمہ علی کے برابر، فاطمہ علی کے برابر ایک ایسا مقام ہے۔ میں نے اس سے پہلے چکوال کی سرزمین پہ یہ روایت نہیں پڑھی فاروق بھائی، آج معصوم کا فرمان پڑھا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، ساتویں مولا آقا نے فرمایا ساری عبادتیں تب قبول ہوں گی جب دل میں علی کی ولایت ہوگی۔ ایک موڑ ایسا آ جائے گا کہ اللہ ولایت بھی قبول نہیں کرے گا۔ مولا وہ کون سی عبادت ہے اگر وہ نہ کی تو علی کی ولایت بھی قبول نہیں۔ ساتویں مولا فرماتے ہیں انما الولایت لا تقبل الا بالبراء، اللہ ولایت بھی قبول نہیں کرتا جب تک بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرو گے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اگر دل ہو تو میں ایک اور مولا کا فرمان پڑھ دوں۔ جوان پوچھتے ہیں مولانا فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے غیروں کا مگر سوشل میڈیا پہ آ کے ہماری تائید کرتا ہے۔ یاد رکھیے سامعین گرامی قدر، جوانوں ہوشیار، دنیا بڑی فاسٹ ہو چکی ہے، ناز کیا کرو، علم کا دروازہ تمہارے پاس ہے، تمہیں علم لینے غیروں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا کے جس در پہ جھکے ہیں وہ در علی کا ہے۔ ہم ہر کسی کو ایسے نہیں مانتے، اگر کوئی اتنا ہی سگا ہے تو اعلان کر شیعہ ہو جا۔ ہمارے آپ کے سامنے مولا کا فرمان کسوٹی ہے، ہم کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے میرے چھٹے مولا صادق مولا نے فرمایا کاذبا من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا، سچا امام فرماتا ہے جھوٹا ہے وہ بندہ جو ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمن پہ تبرہ بھی نہ کرے۔ تولا و تبرہ۔ پریشان ہو گئے پیچھے والے؟ حیدر عزیز نے 4 مصرے کمال نہیں پڑھ دیے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ علی و بطول۔ بھائی یاد رکھیے ایک دور حاضر کی ضرورت ہے یہ بات کرنا، ممبر کے پلیٹ فارم سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بل پاس کروایا جا رہا ہے آج کل پاکستان کی اسمبلیوں میں، توہین صحابہ کرنے والے کو اتنے سال قید۔ بہرحال اچھی بات ہے لیکن نیت دیکھی جاتی ہے۔ ہم تو اس پہ لعنت کرتے ہیں جو صحابہ کی توہین کرتا ہے، لیکن یہ بات قابل قبول نہیں کہ تمہارا جو دل چاہے جس کو اٹھا کے صحابہ کی فہرست میں لے آؤ۔ صحابہ کی حرمت پہ جان بھی قربان ہے، بطول کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی اب بھی لعنت ہے۔ ہاں یہ ناقابل قبول ہے، اور بحمدللہ علماء کی آواز بلند ہے، پبلک کی آواز بلند ہے، علی والوں کی آواز بلند ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم پاکستان میں ہیں، یہ پاکستان شیعہ نہیں بنایا تھا، اس پاکستان کو شیعہ ہی بچائیں گے۔ اس کا ہر قانون بنانے والے جب تک شیعہ راضی نہیں، قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ تم کیا کہو گے؟ تمہارا کیا پتہ کل کو کہہ دو کہ شمر جو تھا وہ علی کے ساتھ تھا جنگ صفین میں، اب ہم اسے بھی رضی اللہ بولیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ماضی میں کس کے ساتھ تھا،
ہم یہ دیکھتے ہیں اختتام کیسا ہو رہا ہے. اختتام پہ ہی اگر 14 راضی نہیں تو وہ لعنتی ہوتا ہے. تمہارا کیا پتا عمر ابن سعد کے بارے میں کہہ دو کہ اس کا باپ صحابی تھا لہٰذا اس کی بھی عزت کرو. ارے باپ اچھے ہوں بیٹے برے ہوں پھر بھی لعنتی ہیں. باپ برے ہوں بیٹے اچھے ہوں پھر بھی باپ لعنتی ہی رہے گا. انسان کا اپنا کریکٹر ہے، اپنا کردار ہے. یزید لعنت اللہ ہے مگر یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ ہے. اب ہم اسے اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ یزید کا بیٹا تھا، ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ حسین کا عاشق تھا. یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان. دعا ہے مالک کی ذات اس ذکر کا صدقہ صدر انجمن سجادیہ ذوالفقار علی جعفری صاحب کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور بھی جو مومنین علیل ہیں مالک کی ذکر کا صدقہ سب کو صحت کلی عطا فرمائے. صدقہ ہے میرا اللہ، واسطہ ہے میرا اللہ تجھے اس دکھیا کا جس نے شام کے سفر بڑی مشکل سے نبھائے تھے. علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں 2 سال رہی شام میں، کوئی پڑھتا ہے 1 سال رہی شام میں. دونوں روایتیں ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، جتنی دیر بھی رہی تھی تو علی کی بیٹی. شام میں رہنے کے قابل نہ تھی فاطمہ کی بیٹی. رونے والوں نہیں معلوم کیسا وقت نبھایا، آخری وقت تھا. اللہ کی لعنت ہو یزید پہ. اس نے سید سجاد کو دربار میں بلایا. اے سجاد، میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. رہائی کا نام سنا رویا میرا بیمار مولا. فرمایا میں پہلے پھپھی سے پوچھوں گا. عالمہ غیر معلمہ کے قریب آئے. اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، بتا کیا فیصلہ ہے. اجڑے بھائی کی اجڑی بیٹی اجڑی بہن کہنے لگی سجاد اس ظالم سے کہہ دے 3 مطالبے ہیں، پورے کر لے میں شام سے چلی جاؤں گی. میرا پہلا مطالبہ گھر خالی کوئی کر کے دے، میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے. میں جی بھر کے بھائی کو اب تک نہ رو سکی. میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینہ کوئی رہنما ساتھ بھیج جو ہمیں مدینے تک چھوڑے. رونے والوں میرا تیسرا مطالبہ ہے ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کرے. میرے پیاروں کے سر مجھے واپس کیے جائیں. آزادارو غیرت مندو مر نہیں جاؤ گے. جب یہ مطالبے کمینے کے سامنے آئے ظالم کہتا ہے سجاد 2 مطالبے تو پورے کر لوں گا، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو ساتھ بھیجوں گا، لیکن سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی عبا کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا. ازاداروں روایت میں ملتا ہے کچھ سامان واپس کیے گئے. 2 جملے سن لو بھائی کو ممبر 2 مفصل مصائب پڑھیں گے. بعض سامان واپس کیا گیا. وہ کون سا سامان تھا سنو گے؟ اجڑی بیٹیاں علی کی. شام کے زندان میں پہلے لوٹا ہوا سامان آیا. سامان سے پہلے ایک تشت لایا گیا، اس پہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے. دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے. پہلا سر آیا جو علی اکبر کا تھا. اکبر کی ماں آگے بڑھی، زلفوں کو چہرے سے ہٹایا، رو کے کہتی تھی واہ محمد اجڑ گیا مدینہ. آزادارو پھر ایک سر آیا جو قاسم نوشاہ کا سر تھا. حسن کی بیوہ آگے بڑھی، قاسم میں نے تو تیار کر کے تجھے مقتل میں بھیجا. آزادارو جن کی چھوٹی اولاد ہے معاف کرنا. ایک سر آیا جو بہت چھوٹا تھا. اب ایک ماں نہیں ہر ماں نے ماتم کیا. ساری بی بی رباب کو پرسا دینے لگی. 2 ننھے سر آئے، اب کوئی ماں آگے نہیں بڑھی. ایک کونے سے آواز آئی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ علی کی بیٹی بولی ارے زندہ ہوں، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا. اجرکم اللہ. ازادارو اب سر وہ آیا، میں نام نہیں لوں گا، جو کربلا سے کوفہ سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا. ہر شہید کے
سر کے آنے پہ بیویوں نے اس کا نام لیا. جب یہ سر آیا ہر بی بی کا ہاتھ اپنے سر پہ آیا, کہتی تھی واہ حجابا غازی تیرے بعد ہماری چادریں لٹ گئی. رونے والوں شہیدوں کے سر پڑے ہیں, بیویوں نے ماتم کیا. روایت کہتی ہے آخر میں ایک گٹھری لائی گئی. اس گٹھری میں کیا تھا؟ سالار قافلہ زینب بنت علی آگے بڑھی, گٹھری کھولی, پہلی چادر نکالی, آواز آئی بھابی رباب آپ کی چادر آ گئی. دوسری چادر نکالی, بھابی ام فرما آپ کی چادر آ گئی. جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں مجھے معاف کرنا. ایک ایسی چادر نکلی, ہر بی بی قبر سکینہ پہ گئی اور کہتی تھی سکینہ اٹھو تیرا پردہ آ گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.